نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، جب فجر کے وقت آنکھ کھلی تو موبائل، کیونکہ آج کل دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ موبائل کو ٹٹولا، ایک نیوز سننے میں آئی کہ تقریباً رات کے 3 بجے ایران نے پاکستان کے بلوچستان میں، جو بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ کا گڑھ بھی ہیں، سی پیک سے اس کا تعلق بھی ہے، وہاں پر کوئی ایک دہشت گرد وہابی گروہ ہے جس کا نام جیش العدل ہے۔ یہ عام طور پہ ایرانی ملیشیا کو، جو ایرانی ملیشیا سے مراد یہ کہ جو ان کے بارڈر سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو اغوا کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ذہن میں وہابیت سوار ہوگی اور وہابیت کم عقل کے لوگ ہوگے، اور پیچھے کوئی ایسا محاذ ہوگا ان کے پیچھے، مطلب موساد یا سی آئی اے کے لوگ، اور اس کے پیچھے کچھ وہابی ملاؤں کا ہاتھ ہوگا جو نعرہ لگاتے ہوگے کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اور جب یہ شیعوں کو کافر منوا لیتے ہیں تو پھر یہ صوفیہ کے پیچھے پڑتے ہیں، پھر یہ بریلوی کے پیچھے پڑتے ہیں، اور پھر یہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ طریقہ خارجیوں کا رہا ہے۔ بہرحال ان لوگوں سے کوئی ہمدردی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم ملک ہندوستان کے باعزت شہری ہیں، اور یہ پاکستان کی بیشتر اس طرح کی تنظیمیں اور ان کا آئیڈیولوجیکل جھکاؤ جو بھی ہو، اینٹی انڈیا رہا ہے۔ لہٰذا ایران وہاں 20 میزائل مارے، وہاں 50 میزائل مارے، وہاں 1000 مارے، وہاں 2000 میزائل مارے، اس سے قطع تعلق، اس سے ہم لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں۔ خیر مقدم ہے، مارے پورے پاکستان کے ہر شہروں میں، ہر ان کی تنصیبات میں میزائلیں مارتا رہے۔ سوال یہ ہے کہ قاسم سلیمانی صاحب کی مزار کے پاس ایک دھماکہ ہوا، ایران اتنا فول ہو گیا کہ اس نے فوراً عراق پہ میزائل ماری، جو ایک مسلمان ملک ہے، اور یہ کہا کہ یہاں پہ موساد کی تنصیبات ہے جہاں سے ہمارے خلاف کارروائی ہوئی۔ بہت دنوں سے وہ تنصیبات رہی ہوگی۔ ایک شخص کا ذکر ہو رہا تھا جو تیل کا بڑا بزنس مین ہے، اور اس نے اسرائیل کے ذریعے پیسہ کمایا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل اپنی ضرورت کا پٹرول خود وہ کرتا ہے، نکال لیتا ہے، یا پھر ادھر ادھر سے اس کو پہنچتا ہے، وہ اسرائیل کو پٹرول بھیجتا ہوگا، اور اسرائیل اس کو ریفائن کر کے یوروپ میں تھرو میڈیٹیرین بھیجتا ہوگا۔ اس نے بہت پیسہ کمایا، لہٰذا وہ شخص اسرائیل کے لیے کچھ کام عراق میں ضرور کرتا ہو۔ احباب، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے گھروں پہ، یا پھر جو اس کے جو موساد کا ہیڈ کوارٹر رہا ہوگا، وہاں پہ انہوں نے میزائلوں سے حملہ کیا۔ بہت اچھی بات ہے، میزائلوں سے حملہ کیا۔ دوسری بات، انہوں نے سیریا پہ میزائلوں سے حملہ کیا۔ کبھی کبھی حملہ کرتے ہیں، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ، اور ایک بار یہ بیان دیا کہ یہ جو کل فلسطین کا کام چل رہا ہے، یہ ہم نے قاسم سلیمانی صاحب کا بدلہ لیا ہے۔ حماس نے فوراً مخالفت کی، بولا نہیں، ہم مسجد اقصیٰ کے لیے میدان میں ہیں، ہم کسی سلیمانی صاحب کے لیے میدان میں نہیں ہیں۔ بہرحال اپنا اپنی سوچ ہوگی، اپنی اپنی مطلب کی باتیں کرنا ہوگا، اپنا اپنی باتیں ایک دوسرے، مطلب اپنی باتوں کو اپنے لوگوں کو، اپنے آڈینس تک اپنے حساب سے پہنچانا ہوگا۔ انہوں نے تمام میزائل ماری، فلسطین کا دم بھرتے رہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ فلسطین میں تقریباً آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 25,000 لوگ مر چکے ہیں، اور حسن نصر اللہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1,00,000 لوگ جام شہادت نوش فرمائی۔ یمن، حضرت زید شہید کے ماننے والے ایک بارگی میدان میں ہیں، ان کے ہاں بھی حملے ہوئے، اور وہ لوگوں نے بھی جام شہادت نوش فرمائی۔ حزب اللہ بغل میں ہے، مگر صرف سرحدی جھڑپوں تک محدود ہے مسئلہ۔ کہ آپ کی میزائلوں کا رخ اسرائیل نہیں ہے؟ آپ کو وہ دہشت گردی نہیں سمجھ میں آتی؟ یا پھر آپ صرف نیشن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے نیشن اسٹیٹ اور شیعہ کلسٹر کی وجہ سے آپ سیریا میں آئے اور آپ کو چین کی سستی ٹیکنالوجی اور رشیا کا ساتھ مل گیا، تو لہٰذا ایک بار کی آپ اسلامی دنیا پہ حکومت کا خواب دیکھنے لگے۔ بہرحال اگر آپ کی یہ میزائلیں اسرائیل کی طرف ہوتی
تو بہت ہی بہتر ہوتا۔ آپ نے فرقہ وارانہ جنگوں کو خود سے بھی ہوا دینے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ کام آپ کسی اور طریقے سے بھی کروا سکتے تھے، سیدھے آپ کو اس میں ایران کی اور وہ فرقہ وارانہ سوچیں جس کے لیے وہابیت کوشاں ہے کہ صرف مسئلہ مسائل ہو، اور مسئلے مسائل کی آڑ میں جو ہاتھ نہیں باندھتا، جو نیچے ہاتھ باندھتا ہے ناف کے، اس کو بھی مار دیا جائے، اور یہ سب باتیں، یہ باتیں آپ نے بھی کرنا شروع کی۔ حقیقت میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایک نظریات کے نام پر نیشنلٹی کو، مطلب کہ نیشن اسٹیٹس کو فوقیت دینے کی آڑ میں ہیں۔ ابھی ابھی ہمارے محترم صاحب، لیکن کمال کی ڈپلومیسی ہے روی شنکر صاحب کی، آپ جاتے ہیں پاکستان پہ، آپ کے جاتے ہی ایران سے حملہ بھی ہوتا ہے، آپ ایران جاتے ہیں اور پاکستان میں آپ کے جاتے ہی ایران سے حملہ بھی ہوتا ہے، اور بھارت کو، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی جہازوں کے لیے ریڈ سی کا راستہ بھی محفوظ ہوتا ہے۔ ہیٹس آف فار مطلب ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ان کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا سید توصیف احمد۔